ولا رطبن و یابسن الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا ذکر تو میری سچی کتاب میں ہے، اور اتنا خوبصورت پروردگار کا صحیفہ ہے کہ کلام کریم ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات ہے۔ سورہ منافقون میں میرا خدا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے للہ عزتہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اور عزت تو بس خدا کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اور منافقین کو کبھی عزت نہیں مل سکتی، لا یعلمون، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عزت کا شرف کتنا بلند ہے۔ پروردگار عالم حقیقت حقہ کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ عزت صرف اس وحدہ لا شریک کی ہے کہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر مدح سرائی اس کے لیے ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو وہ پروردگار ہے کہ جو تمام خلقت کو خلق کرنے والا ہے، وحدہ لا شریک وہ کہ جس کے لیے سجدے تمام کو جائیں۔ میرا خدا صاحب عزت و وقار ہے، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس کی عزت اور شرف اتنی بلند ہے، ابد سے ہے، ازل تک رہے گی۔ پروردگار عالم اپنے نبی مکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے عزت رسول کی ہے، اور رسول کون ہے؟ رسول وہ ہیں کہ جن کے لیے اتنا کہتی چلوں گی کہ وحدہ لا شریک نے اگر زمینوں کو قرار دیا تو بس ان کی محبت میں، آسمانوں کے صاحبہ کو تانا تو بس ان کے لیے، اور ساروں کی کیلیں گاڑی گئیں تو بس انہی کے تفضل سے، ہواؤں کو روانی ملی تو بس ان کے لیے، سمندروں کو طغیانی دی گئی انہی کے توسل سے، کشتیوں کو رواں کیا گیا بس انہی کے لیے، اور ذی نفس کو سانس لینا سکھا دیا تو بس ان کے لیے، کن کہہ کے فیکون کر دیا۔ زمین و آسمان کو خلق کرنے والے پروردگار نے محبت رسول میں کائنات کو خلق کیا، اور میرے نبی وہ ہیں کہ جن کا شرف اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم میرے نبی کی عزت کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی نون کا لقب دیا، کبھی والقلم کہا، کبھی سورہ مزمل میں کہا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے خوبصورت محبوب، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کر۔ اور پھر نبی مکرم کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ منبع محبت قرار دے دیا پروردگار نے، اعلان کر کے کہا فاحببت یا محمد، اے محمد مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اور عزت تو بس خدا کی ہے اور رسول کی ہے، اور رسول وہ ہیں کہ اگر نبی مکرم نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ ہر حمد ہے پروردگار کے لیے، اس پروردگار کے لیے کہ جو اعلی اطہار کا خدا ہے، کہ جو اپنی خلقت کے بارے میں کلام برحق میں کہتا ہے کہ میں نے ان کی ایسی خلقت کی کہ کوئی ایسا خلق کر کے دکھائے، خلق و فتشابہ خلق علیہم۔ اور پھر میرا خدا اپنے نبی کے بارے میں بارہا کہتا رہا کہ اے میرے نبی ترک سنتی فلیس منی، اعلان کر کے کہہ دو کہ جس نے میرے محمد کی سنت کو ترک کر دیا وہ محمد کی امت میں سے نہیں ہے۔ عزت اور شرف اتنا بلند ہے، وجہ موجودات کائنات قرار دیا جناب محمد مصطفیٰ کی ہستی کو، اور یہ کہا کہ میرا وہ نبی ہے لا ینطق عن الہویٰ، وحی کے بغیر ایک نطق نہیں بولتا۔ میرے محمد وہ ہیں، لاکھوں درود و سلام اس برگزیدہ ہستی پہ کہ جن کی عزت کا شرف اتنا بلند ہے کہ قرآن جن کی عزت کے قصائد پڑھتا ہے۔ میرے نبی وہ ہیں کہ جو ایک نطق پروردگار کی مرضی کے بغیر نہیں کہتے۔ میرے نبی وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، میرے نبی وہ ہیں جو مراد المشتاقین ہیں، میرے نبی وہ ہیں جو شرف انبیاء ہیں، میرے نبی وہ ہیں کہ جہاں سلسلہ نبوت ختم ہو جائے، پروردگار کی محبتیں تمام ہو جائیں، میرے نبی کا وہ مقام اور وہ عزت ہے کہ پروردگار نے کلام برحق میں کہہ دیا للہ عزت ہی و رسول ہی، عزت تو بس اللہ کی ہے اور رسول کی ہے، وللمومنین، اور عزت مومنین کی ہے۔ تو وہ مومن کون ہیں کہ جو اتنے شرف یاب ہیں کہ جہاں عزت خدا کی ہے، نبی کی ہے، تو ان مومنوں کا شرف کتنا بلند ہے کہ جن کی عزت کو پروردگار عالم نے کلام برحق میں بیان فرما دیا ہے۔ میرے نبی مکرم کو پروردگار عالم نے مدینۃ العلم قرار دیا،
اگر کچھ نہیں جانتے تو میرے نبی سے پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے خزانے تمام ہو گئے۔ نور محمد کو قرآن ایسے تعلیم کیا گیا عالم انوار میں کہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ باعزت، باشرف اور با علم کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی مکرم نے بارہا اعلان کرتے ہوئے کہا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہیں، میں حسین میں سے ہوں۔ نبی مکرم نے اپنے نواسی کی شان میں یہ الفاظ فرمائے، لحمہم لحمی دموہم دمی، یولمونی ما یولمہم، یحزنونی ما یحزنہم، انا حربا لمن حاربہم، انا سلما لمن سلمہم، انا عدوا لمن عادہم، انا محبا لمن احبہم، انہم منی وانا منہم۔ گوار ہے نا اے لوگو، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کے جسم میرے جسم ہیں۔ ان سے محبت کرنے والا گویا مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، ان کا دشمن مجھ محمد کا دشمن ہے۔ نبی مکرم بارہا اعلان کرتے رہے، فضائل جناب سید مظلوم بیان کرتے رہے، اور عزت مومنین کی ہے تو وہ مومن کون ہے؟ نبی مکرم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بارہا اعلان کیا، لوگوں جان لینا، انا والیم من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا کی فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر میں نبی ہوں تو زہرا میری نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو زہرا میری رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں ختم المرسلین ہوں تو اس شرف میں زہرا شامل ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، الحسن والحسین منی، حسین اور حسن مجھ میں سے ہیں، آنا منہم، میں ان میں سے ہوں۔ عزت بس پروردگار کی ہے اور رسول کی ہے، اور نبی مکرم نے مومنین کے تعارف جب کروائے تو اعلان کر کے کہا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اگر مومنین کے شرف کو جاننا چاہتے ہو تو کائنات میں ان سے بڑے مومن کوئی نہیں ہیں، ان کا تعارف ہی یہی ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میری فاطمہ کی بیٹی ہیں، یہ میری فاطمہ کا شوہر ہے، اور میں اپنی زہرا کا پدر بزرگوار ہوں۔ کہ مومنین اتنے ذی شرف ہیں کہ ان کو آل اطہار کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے۔ آل اطہار کی فضیلت و بلندی اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی ایثار، ان کی قربانی، ان کے جذبے، ان کی سچائی، ان کی حقیقت، ان کے کردار کی سربلندی کو خراج پیش کرتے ہوئے قرآن کریم میں اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ہم نے ان کو اتنا پاک، طاہر اور طیب کر دیا کہ نجاست انہیں چھو نہیں سکتی، نجاست ان کے قریب جا نہیں سکتی۔ یہ اتنے پاک اور طاہر اور طیب ہیں کہ ان کی محبت پروردگار عالم نے اپنے لیے لازم قرار دیتے ہوئے کہا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، انہیں ایسی تسلیم کرو کہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد پہ صرف ہم درود نہیں پڑھتے ہیں، ملائکہ درود نہیں پڑھتے ہیں، اساقر و سماوی کی مخلوق درود نہیں پڑھتے ہیں۔ آل محمد وہ ہیں جن پہ وحدہ لا شریک درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی منزلت اتنی بلند ہے کہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، تو خدا ان کے لیے اعلان کرتا ہے کلام کریم میں، ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا۔ ان کی عبادتیں اتنی خوبصورت ہیں، ان کی عبادتیں اتنی کامل ہیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے، ثم اورثنا الذین اصطفینا، ہم نے انہیں اتنا پاک، طاہر اور طیب پایا کہ اپنا وارث بنا دیا۔ وارثان خدا پہ لاکھوں سلام۔ آج خراج پیش کرتی ہوں ان کو کہ جن کی عزت اتنی بلند ہے کہ قرآن کریم کا ہر لفظ ان کا ممدوح ہے، کہ وحدہ اللہ شریک ان کے لیے قصیدہ سرا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ موجودات کائنات ہیں، جو دین محمد کے لیے بیان دلیل ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ آج اسلام زندہ ہے تو بس آل اطہار کی کاوشوں کے سبب،
اگر آج دین محمدی کا نفاذ ہے تو صرف ان کی ایثار اور قربانیوں کے سبب کہ آج تواریخ لکھتی ہیں کہ کربلا کو زندہ کیا، اس طریقے سے زندہ کیا۔ وہ زمین جسے کرب اور بلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ زمین جہاں انبیاء کے صبر ختم ہو گئے، جہاں جناب ابراہیم جیسے پیغمبر نے تڑپ کے کہا تھا پروردگار ھذا عرض کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے جہاں کرب بھی ہے بلا بھی ہے، جہاں نبیوں اور پیغمبروں کے صبر کے جذبے تمام ہو گئے، اس زمین کو ارض نینوا ارض کربلا کہا جاتا ہے۔ آل اطہار کی فضیلت جہاں اتنی بلند ہے کہ دین محمدی کو ترویج دی، وہاں جب دین کی بقا کی بات آئی تو حسین ابن علی نے وہ معرکہ کیا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد حق و باطل کے اس معرکے کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے کہ غم حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، اثار و جذبے اور قربانی کا وہ معرکہ آج بھی اہل دل کی آنکھوں کو نم کرتا ہے۔ سلام حسین ابن علی کی ذات پہ، سلام اس صابر امام کی ذات پہ۔ مدینے کو چھوڑا جناب امام سید مظلوم نے، مرقد جناب نبی مکرم پہ آئے، آئین مزار کھڑے ہو کے اشکبار ہوئے، رو کے کہا نانا حسین دین کو بچانے کے لیے آج مدینہ النبی چھوڑ کے جا رہا ہے، تلاش مقتل کے لیے چلے میرے امام۔ ہر قدم میرے مولا کے لیے بہت مشکل تھا، جنت البقیع میں تشریف لائے، اپنی والدہ کے مزار پہ آئے، رو رو کے کہا اے ماں فاطمہ زہرا، دین محمد کو میرے خون کی ضرورت ہے، خون کے چراغ روشن کر کے نانا کی دین کو بچانا چاہتا ہوں۔ سلام اس حسین ابن علی پہ جو مرقد زہرا سے جدا ہوا۔ میرے مولا نے اپنے اصحاب و انصار کو مجتمع کیا، مخدرات اور طفلان کو مجتمع کیا، اور سب کو بتایا کہ ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہماری شاید کبھی واپسی نہ ہو سکے۔ تلاش مقتل کے لیے میرے مولا چلے۔ ایام محرم وہ ایام ہیں کہ انتہائی غمزدہ کر دینے والے سوگوار ایام، یہ وہ ایام ہیں جناب زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، یہ وہ ایام ہے محمد مصطفیٰ کی دوش کا سوار مارا گیا، یہ وہ ایام ہیں جناب حضرت علی علیہ السلام اشکبار ہیں، یہ وہ ایام ہیں پروردگار ہاتف غیبی سے صدا دیتا ہے کہ کرب اور بلا کے معرکے کو حسین ابن علی نے اپنے صبر سے جیت لیا۔ سلام اس امام پہ جو مدینہ چھوڑ کے کربلا آباد کرنے کے لیے آئے۔ کرب اور بلا مجتمع ہو گئے تھے۔ صبح عاشور میرے مولا نے اپنے تمام جوانوں کو مجتمع کیا۔ جوانان بنی ہاشم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میرے جوانوں، ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے، ہاں اگر کوئی حملہ کرے گا ہم اس کا جواب کاری دیں گے۔ اور پھر جناب حضرت علی اکبر وہ جوان ہیں کہ جنہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات بابا سے کہی، حسین ابن علی سے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ سوگوار صبح عاشور شروع ہوئی، چہار جانب سے سرخ آندیاں چلنے لگیں، کربلا کی زمین سوگوار ہو گئی، چہار طرف سے مشکلوں نے گھیرنا شروع کیا، اشقیاء کی فوجیں مجتمع ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی اپنے قلیل سے لشکر کے ساتھ برسر پیکار تھے، جہاں جذبہ اور جرت اتنا بلند تھا، تمام رات مولا کے اصحاب و انصار تلاوت قرآن کریم کرتے رہے، صبح کے لیے لاہ عمل تیار کیا جاتا رہا، جتنے ناصران تھے سب مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ مولا نے شب میں چراغ بجھا دیے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیوں صبح یہ زمین قتل گاہ بن جائے گی۔ اگر کسی کو اپنی جان عزیز ہے تو وصال میں مسافرت و غربت میں حسین کو چھوڑ کے جا سکتا ہے،
لیکن سلام اصحاب و انصار کے ان جذبوں کو کہ جب دوبارہ چراغ روشن کیے گئے کسی نے اپنی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ میرے مولا کے اصحاب و انصار نے مولا کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہوئے معرکہ کربلا میں مثبت کردار ادا کیا۔ صبح عاشور اشقیاء کی افواج نے حملہ کر دیا اور پھر جوانان بنی ہاشم میں سے ایک ایک کر کے جری جوان جاتے رہے اور سادات کے گھرانے کے اجڑنے کی خبر ملتی رہی۔ کبھی ایک جنازہ آیا، کبھی دوسرا جنازہ آیا۔ تواریخ لکھتی ہیں 71 میتیں اٹھائیں حسین ابن علی نے۔ مائیں سسکتی ہوئی نظر آئیں، بہنوں نے بین کرنے شروع کر دیے تھے۔ زمین کربلا پہ رونے کی صدائیں بلند تھیں، اشقیاء کی فوجیں تمسخر اڑا رہی تھیں، تیر و تبر اور بھالے مارے جا رہے تھے۔ محمد کے گھرانے والے اس طرح مارے گئے۔ پس گردن ذبح کیا گیا اس شہزادے کو کہ جس کی گردن کے بوسے نبی مکرم لیا کرتے تھے۔ اس حسین ابن علی کو کاری ظلم سے مارا گیا کہ پشت پہ شمر جیسا ملاعون سوار ہوا، کند خنجر سے ضربت لگانی شروع کی۔ جناب فاطمہ الزہرا بقیہ سے روتی چلی آئیں۔ نبی مکرم نے دستار مستجاب کھول دی، خیبر گیر نجف سے خاک اڑاتے چلے آئے۔ انبیاء نے ذبح العظیم کی قربانی کو دیکھا، وہاں ارادہ اتنا مصمم تھا۔ جناب حسین ابن علی نے وہ قربانی پیش کی کہ اپنے لیے شہادت بھی اس طرح قبول کی کہ ذبح العظیم کا لقب پایا۔ صدیف وہ مارا گیا جو نبی کے دوش کا سوار تھا، وہ مارا گیا جسے جناب زہرا نے اپنے دامن میں پالا تھا، وہ مارا گیا جو علی کے لیے شرف تھا۔ حسین ابن علی عرض کربلا پہ مارے گئے کہ جبرائیل نے صدا بلند کی، قد قتل الحسین ابن علی الی الارض کربلا، زمین کربلا پہ حسین ابن علی مارے گئے۔ یہاں تک ہوتا تو شاید تاریخ کبھی مصائب و علام نہ لکھتی۔ شہادت کے لیے جب سوال کیا گیا تو میرے امام سید سجاد نے کہا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ہم شہادت کے لیے نہیں روتے۔ منہال نے کہا، مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تڑپ کے کہا منہال، میں وہ لمحہ کیسے بھول جاؤں جب ہمارے 72 تنے اطہر بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑے تھے۔ کوئی کفن دینے والا نہ تھا، کوئی غسل دینے والا نہ تھا۔ شب کی سیاہی جب پھیلنے لگی تھی اور پھر 80 طفلان یتیم تھے جنہیں میری پھوپھی جلے ہوئے خیموں میں سے ایک کنات ڈھونڈ کے اس کنات کے نیچے بٹھا کے محافظت کر رہی تھی۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے سیدہ زینب، وہ بی جو کربلا کی شیر دل خاتون ہیں، پکار پکار کے کہہ رہی تھی، الحافظ والحفیظ، اے خدا تو ہمارا حافظ ہے، اے خدا تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جناب سیدہ زینب عالیہ بچوں کی محافظت کر رہی تھی کہ ناگہاں بی بی نے محسوس کیا شب کی تاریکی میں دور سے گھوڑا سوار نظر آیا۔ جناب زینب عالیہ نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ کربلا کی شیر دل خاتون نے ایک مرتبہ گھوڑا سوار کے قریب جا کے کہا، اے گھوڑا سوار، اپنے گھوڑے کو آگے مت بڑھانا۔ کیوں؟ حسین ابن علی کے گھرانے کے یتیم بچے سسک سسک کے اب ذرا سکون میں آئے ہیں۔ جب یہ جملے سنے، گھوڑا سوار نے ایک مرتبہ اپنی سواری کو چھوڑا، سیدہ زینب کے قریب آ کے کہا، غربت کا یہ عالم ہے، اے میری بیٹی، کیا تم اپنے بابا کو نہیں پہچانتی ہو؟ سسکنے لگی تھی علی کی بیٹی، تڑپنے لگی تھی۔ جناب امیر کے سینے پہ سر رکھ کے جناب زینب عالیہ نے رو کے کہا، اے میرے بابا، دیکھیے 72 میتیں ہیں، لیکن غربت ایسی ہے کسی ایک کو کفن نہیں دے سکتی۔
इतने मसाइब पड़े हैं कि आज से मुझे उम्मुल मसाइब का लक़ब मिल गया है। सलाम मोहम्मद के उस घराने पे, दीने मोहम्मद ही बच गया, ज़हरा का भरा घर उजड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुँह जाना ना दीन तुझो माँ बचाइण थो। मुँह जाना ना दीन तुझो माँ बचाइण थो। मुँह जाना ना दीन तुझो माँ बचाइण थो।